ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کے ساتھ موجود وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج آپ بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ. ایک طرف عمران خان اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید آڈیو لیک آنے والی ہیں, مگر شہباز شریف صاحب آج پورے اعتماد لگ رہے تھے. یہ بیرونی تو دورہ کر کر آئے ہیں اس سے اعتماد آ گیا ہے, یا اسحاق ڈار صاحب ملک واپس آ گئے اور یہ خود ساتھ لائے ہیں اس سے اعتماد آ گیا ہے, یا پھر صرف اعتماد آیا نہیں ہے, اعتماد کا مظاہرہ کر کے دکھا رہے تھے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر جو شہباز شریف صاحب نے چند ایک انگیجمنٹس کی ہیں, مثال کے طور پہ سب سے پہلے وہ سمرقند گئے اور وہاں پر پوری ایس سی او کی لیڈرشپ مہاسبہ بھارت کے, جس میں روس کے صدر, چین کے سربراہ, ان سے بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی. اور پھر جنرل اسمبلی جاتے ہوئے جب وہ برطانیہ میں ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شریک ہوئے تو وہاں پر کنگ چارلس سے لے کر دنیا بھر کے جو رہنما آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی اور بہت کامیاب ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر جنرل اسمبلی میں تو پاکستان کو شہباز شریف صاحب نے جو موقف پیش کیا اور اس کے علاوہ بھی یو این سیکرٹری جنرل نے جو دورہ کر کے گئے تھے اس کی روشنی میں جو انہوں نے خود بھی خطاب کیا, پاکستان کو غیر ملکی ممالک سے اور سربراہان سے جو غیر معمولی ایک پذیرائی ملی ہے, خاص طور پہ جو سیلاب کی تباہ کاری ہے اس حوالے سے, یقیناً اس نے ان کو کافی اعتماد دیا ہوگا, چونکہ پوری دنیا پاکستان کی پشت پہ نظر آئی اور سب نے پاکستان کے لیے بہت اچھے خیر سگالی کے اور ہمدردانہ جذبات کا مظاہرہ کیا اور سب نے یقین دلایا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اس مشکل صورتحال میں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, پوری دنیا تو پاکستان کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آتے ہیں, جو بھی بیرونی وفد آتا ہے وہ اس سیلاب کی تباہ کاریوں کو دیکھ کر جب ہم سے ملتا ہے تو ان کی آنکھوں میں نمی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے رنجیدہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ایک شخص ہے عمران نیازی صاحب, ان کے سینے میں پتہ نہیں کس پتھر کا دل ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ ان کے ہم وطن وہ سیلاب کے ہاتھوں تباہ ہو گئے ہیں, وہ بے آسرا ہیں, وہ بے سہارا ہیں, جبکہ پوری قوم کو مل کر ان کی آبادکاری کے لیے کام کرنا چاہیے. دنیا ہم سے یکجہتی کر رہی ہے, ہمارا ایک اپنا بندہ قوم کو مستقل تقسیم کر رہا ہے, انتشار پیدا کر رہا ہے, قوم کے اندر مخالفت پیدا کر رہا ہے, قوم کے لیے جو جذبہ باہر پیدا ہو رہا ہے اس کو روک رہا ہے. یعنی کہ پی ٹی آئی بیرونی ممالک کے اندر یہ کیمپین چلا رہی ہے کہ آپ پاکستان کی اور اس حکومت کی مدد نہ کریں. اس سے پہلے یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو سیبوٹاج کرنے میں لگے ہوئے تھے, پاکستان کو آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ملے. میں نہیں سمجھتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان حالات میں یہ کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں. مگر مجھے بتائیے کہ ایسے بات صاحب, یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے, کیونکہ ابھی مزید آنی ہے, آج آ تو گئے شہباز شریف صاحب, مگر اگر مزید آڈیو لیک آتی ہیں اس میں آپ لوگوں کو نہیں ہے پرواہ, کیونکہ ظاہر ایک آڈیو میں تو آپ بھی ہیں جس میں اگلے الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور اسی کی بنیاد پر آج تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اب آپ مستعفی ہو جائیں, کیونکہ ثابت ہو گیا کہ آپ ان کے ایما پہ کام کرتے ہیں, آپ ملازم ہیں, ذاتی ملازم ہیں شریف خاندان کے. دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی آڈیو لیکس آئی ہیں ان کا کچھ ان کی کٹ اینڈ پیسٹ بھی ہو سکتا ہے ان کے اندر ہو, جب تک ان کا فورنسک آڈٹ نہیں ہوتا ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل اوتھینٹک ہیں. البتہ اگر ان کو صحیح بھی مان لیا جائے تو آپ دیکھیے کسی بھی آڈیو لیک کے اندر کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں کہ کسی نے کوئی غیر قانونی بات کی ہے, کسی نے کوئی سازش کی بات کی ہے, کسی نے کوئی کرپشن کی بات کی ہے, کسی نے کوئی لین دین کی بات کی ہے. یہ وہ معمول کی بات چیت ہے جو صلاح مشورہ ہر سیاسی جماعت کے اندر ہوتا ہے, ہر حکومت کے اندر ہوتا ہے. مختلف پہلوؤں سے آپ مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں, جیسے گیم سیٹ تھا کہ شروع میں کتنے, جیسے گیم سیٹ تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں کتنے استعفے قبول ہوں گے, پھر الیکشن کمیشن وہ استعفے قبول کرے گا, اور یہ جو پوری حکمت عملی تھی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس آڈیو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آن بورڈ تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب یا الیکشن کمیشن. دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن وہی استعفے قبول کرنے کا مجاز ہے جو قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے ان کو بھیجے جاتے ہیں. اگر قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ 1 استعفیٰ بھیجے گا تو وہ 1 قبول کریں گے, اگر 20 بھیجیں گے وہ 20 قبول کریں گے. تو اس میں کسی قسم کا یہ تاثر دینا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا کام کیا جو غیر قانونی ہے وہ درست نہیں ہے. الیکشن کمیشن اتنے ہی استعفوں کو پروسیس کر سکتا ہے, نوٹیفائی کر سکتا ہے جتنے انہیں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی طرف سے موصول ہوں گے. وہ نہ اس سے ایک زیادہ کر سکتا ہے نہ اس سے ایک کم کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی.
کی ہے. مگر یہ بتائیے گا کہ آج جو کہ ظاہر وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ بڑا حساس معاملہ ہے اور کس طریقے سے یہ آڈیو ہو جانا لیک اور پھر کوئی بھی وزیر اعظم ہاؤس آتے ہوئے سوچے گا کہ یہاں سے تو باتیں لیک ہو جاتی ہیں. ابھی تک کے جو ابتدائی معاملات ہیں اس میں نتیجہ کیا ہے کہ یہ کوئی بیرونی سازش ہے یا معاملہ اندرونی ہی ہے جو تانے بانے اس وقت تک مل رہے ہیں؟ دیکھیے جو یہ سارا معاملہ ہے اس میں جو ایک اور بڑا تشویشناک پہلو ہے کہ ابھی کچھ ایسی آڈیو لیکس مبینہ طور پہ جو عمران نیازی صاحب بتا رہے ہیں وہ پبلک ڈومین میں نہیں آئیں، لیکن ان کے پاس ان کا ایڈوانس نالج اگر ہے تو اس سے تو پھر یہ بھی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس کھیل کا حصہ ہوں. اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی قائم کی گئی ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کرے گی. پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز بھی انویسٹیگیٹ کریں گی، جیسا کہ آج پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ایک بڑا سیریس بریچ آف سیکیورٹی ہے، چونکہ پرائم منسٹر کا آفس صرف شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کا آفس ہے، اور اگر وہاں پہ کسی قسم کی سیکیورٹی یا پرائیویسی بریچ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے. ہم اس بات کی تہہ تک ضرور پہنچیں گے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا کل؟ جی کل ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے. جی صاحب اسحاق ڈار صاحب آئے، آ بھی گئے، حلف بھی لے لیا انہوں نے سینیٹر کا، اور کل وہ وزیر کا بھی حلف لے لیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سیکوینس ہے کہ پہلے ڈار صاحب نے آنا تھا، معاملات کو دیکھنا تھا، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اپنے پاسپورٹ واپس لینے کی جو عدالت سے استدعا کی ہوئی ہے، انہیں پاسپورٹ ملے گا، پھر وہ جائیں گی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ واپس آئیں گی. کیا اس سیکوینس میں چیزیں جا رہی ہیں؟ یہ آپ لوگوں کا پلان ہے؟ نہیں، ایسی کوئی سیکوینس نہیں اور پلان نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انڈیو طور پہ پچھلی حکومت نے ہمارے خلاف جو کیسز بنائے تھے اور وہ حکومت نیب کو بلیک میل کرتی تھی، گزشتہ چیئرمین کو. آپ نے حال ہی میں شاہ زیب دیکھا کہ جو میرا کیس جس کے پاداش میں نے بھی 2 مہینے سے زیادہ سزائے موت کے قیدی کی چکی کاٹی، اور جب اس کا ٹرائل ہوا تو کوئی چیز نہیں تھی اور وہ بالکل پارا پارا ہو گیا سارا کیس نیب کا، اور وہ جھوٹ کا پلندہ نکلا. اسی طرح جو ہماری قیادت ہے، چاہے نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز ہیں، شہباز شریف صاحب کے خلاف ہیں، مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہیں، حمزہ شہباز کے خلاف ہیں، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، سعد رفیق، رانا ثنا، ایک ایک کیس میں اگر آپ کا نام لوں تو وہ ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک فسانہ بھی ہے کہ کس طرح یہ کہانی الف لیلا کی بنائی گئی. جو کیسز کے جو میرٹس ہیں اس پر تو واقعی سوالات اٹھتے رہے ہیں. عدالتوں نے خود اپنی ضمانت کے فیصلوں میں جو کیس کے میرٹس ہیں اس پر سوالات اٹھائے ہیں، مگر جو مریم نواز صاحبہ کا کیس تھا، عدالت کافی عرصے سے سوال کری تھی، نیب نہیں جواب دے رہا تھا، مگر اب عدالت نے فائنلی 4 سوالوں کے جواب ان سے 29 ستمبر تک مانگے ہیں. پھر ڈار صاحب کا واپس آنا، یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں نا نواز شریف صاحب کے. اگر یہ معاملات ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کی بریت ہو جائے، اسحاق ڈار صاحب کو کام کرنے دیا جائے، تو پھر وہ آ سکتے ہیں. یہ کچھ بینچ مارکس ہیں ان کے لیے. دیکھیے نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے، جیسے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی صحت کے ساتھ مشروط ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی جنگ قانون کے میدان میں بھی لڑ رہے ہیں. میں آپ کو شاہ زیب بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف 2 سزائیں ہوئی تھیں. پہلی جو سزا ہوئی تھی وہ اس قدر مضحکہ خیز تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر اس کو سسپینڈ کر دیا. دوسری جو انہیں سزا ہوئی تھی اس میں جو جج بشیر ملک یا جج جو تھے جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کنفیس کیا کہ ارشد ملک صاحب، انہوں نے کنفیس کیا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا، اور پھر ہائر جوڈیشری نے ان کو مس کانڈکٹ کے اوپر ڈسمس کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک ایگزامینر کو کہیں کہ تم ایگزامینر لگنے کے قابل تو نہیں ہو اور ہم تمہیں ڈسمس کر رہے ہیں، لیکن جس کو تم فیل کر گئے وہ ٹھیک کر گئے، وہ فیل کرنا برقرار رہے گا، تو وہ بھی ایک ایسا میں سمجھتا ہوں قانون کے اوپر یہی سوال میں اقبال صاحب کر رہا ہوں کہ اگر دوسرا ان کا نواز شریف صاحب کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ جو کیا گیا ہے اس کو ریورس کیجئے، جس طریقے سے کیا گیا ہے اس کو ریورس کیجئے، ورنہ وہ نہ صرف نہیں آئیں گے بلکہ ایک بھرپور انداز میں اپنا ایک بیانیہ بھی اس حوالے سے جاری کریں گے، چاہے وہ عدالت کے خلاف ہو یا دیگر معاملات ہوں. تو اس لیے ٹیسٹ کیس ہیں دونوں یہ معاملات ان کے. دیکھیے یہ بات نواز شریف صاحب کی نہیں ہے. اگر میں بھی ان کی جگہ ہوں یا آپ ہوں یا کوئی شہری ہو، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو تو وہ یہی کہے گا کہ میرے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں.